نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر. وعن حنش رضی اللہ تعالی عنہ قال رأيت علي بن ابي طالب رضی اللہ تعالی عنہ يضحي بكبشين فقلت له ما هذا فقال ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اوصانی ان اضحی عنہ وانا اضحی عنہ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. انتہائی واجب الاحترام سامعین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قربانی کو کیوں مشروع فرمایا، قربانی کی مشروعیت کس وجہ سے ہوئی، اس میں کیا حکمت پوشیدہ ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ قربانی کے عمل سے سیدنا ابراہیم، سیدنا اسماعیل علیہم السلام، ان دونوں حضرات کی یاد کو تازہ کیا جاتا ہے، اور ان کی زندگی سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی جان اور اپنے مال کی پرواہ کیے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے. اس کی محبت کو دنیا کی تمام چیزوں کے اوپر غالب رکھنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سب کچھ ہمیں لٹانے اور ہر چیز کو فنا کرنے کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے. اس کے راستے میں ہر طرح کی قربانیاں، اگر کوئی مشقت آئے، کوئی تکلیف آئے، دکھ آ جائے اور کوئی تکلیف آ جائے تو ان تمام کی تمام پریشانیوں کو اللہ پاک سے مانگنی تو نہیں چاہیے. اگر آ بھی جائیں تو خندہ دلی سے ان کا مجھے اور آپ کو سامنا کرنا چاہیے. تو سیدنا اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے قربانی کی مشروعیت کی گئی ہے. اور دوسری حکمت فرمائی کہ جو لوگ حج کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں اور وہاں پر 10ویں ذی الحجہ میں مینا کے مقام پر جا کر کے اپنے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے لیے قربانی کرتے ہیں، تو جو لوگ وہاں پر نہیں جا سکے، جو لوگ وہاں پر نہیں جا سکتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں یہ حکم مل گیا ہے کہ وہ قربانی کر کے ان حاجیوں کی مشابہت اختیار کر لیں، تاکہ ان کے دلوں کے اندر حج کرنے کا ذوق اور شوق پیدا ہو. اس وجہ سے قربانی کی مشروعیت کی گئی. اور تیسری حکمت اس میں علماء نے یہ بیان فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی عطا کی ہے اس کے شکرانے کی ادائیگی کا طریقہ یہ قربانی بھی ہے. کیونکہ قربانی کے ایام میں ہر مسلمان کے پاس وافر مقدار میں گوشت جو ہے وہ جمع ہو جاتا ہے، کہ جس کی وجہ سے انسان اپنے بال بچے اور اپنے والدین، بہن بھائی، دیگر عزیز و اقربا اور فقیروں کے ساتھ فراخ دلی سے کام لیتا ہے، اور ان کے درمیان میں گوشت کو کیا کرتا ہے، تقسیم کرتا ہے. اور در حقیقت یہ سب چیزوں کو ایک مسلمان اپنی زندگی کے شکرانے کے طور پر کرتا ہے. تو یہ شکرانے کے اپنی زندگی کو شکرانے کے طور پر جو ہے یہ انجام دینے کے لیے قربانی کو اس کو کیا کیا گیا ہے، مشروع کیا گیا ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عبادات رکھی ہے، عبادات کی بھی کئی اقسام ہیں. مثلا ایک عبادت وہ ہے جو خالصتاً بدنی عبادت ہے، ایک عبادت وہ جو خالصتاً مالی عبادت ہوتی ہے، اور تیسری عبادت وہ ہوتی ہے کہ جو بدنی بھی ہوتی ہے اور مالی عبادت بھی ہوتی ہے. اور خالصتاً جو بدنی عبادت ہوتی ہے اس میں مثال کے طور پر جیسے نماز ہے اور وضو ہے اور غسل کرنا، یہ بدنی عبادتیں ہیں، ان میں ذرا سا بھی مال خرچ نہیں کیا جاتا. اور دوسری اس کی قسم یہ ہے کہ جو خالصتاً جس کا تعلق مال کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے صدقہ ہو گیا، اور اس کے علاوہ یہ نظر وغیرہ اور کفارات جو ہیں، اور اسی طرح قربانی بھی اسی کے اندر آتا ہے. تو قربانی یہ خالصتاً یہ مالی عبادت ہے. اور ایک عبادت ایسی بھی ہے کہ جس کا تعلق بدن کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور مال کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہوتا ہے، جیسے یہ حج ہے، اس کا تعلق مال کے ساتھ بھی ہے اور اس کا تعلق جو ہے یہ بدن کے ساتھ بھی ہے. تو یہ عبادت کی 3 قسمیں میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی، اور قربانی کی مشروعیت میں جو 3 حکمتیں پوشیدہ ہیں وہ بھی میں نے آپ احباب کے سامنے عرض کر دی ہیں.
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو جانور ہیں جنہیں جیسے بڑے جانور ہیں، اونٹ ہو گیا، بیل اور اسی طرح بھینس ہے یا یہ بچے وغیرہ ہیں، اب ان کے اندر جو ہے یہ سات جو افراد وہ اس میں شریک ہو سکتے ہیں، یعنی 7 حصے اس کے کرنے ضروری ہیں۔ اور اسی طرح جو چھوٹے جانور ہیں تو چھوٹے جانور جو ہے اس میں ایک ہی حصہ ہوگا، بکرا ہے، چھترا ہے، بھیڑ ہے، دمبا ہے، یہ نر مادہ ہے، ان میں صرف ایک ہی حصہ ہوگا۔ اس میں یوں نہیں ہو سکتا کہ 2 آدمی شریک ہو جائیں یا 3 آدمی شریک ہو جائیں، اس طرح یہ کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ بڑے جانور کے اندر تو یوں ہو سکتا ہے کہ 7 آدمی مل کر ایک بڑا جانور خرید لیں اور برابر کا حصہ کرنا اس کے اندر بھی ضروری ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی زیادہ حصہ ڈال دے اور ایک حصہ کم پیسے ڈال دے، تو اس طرح یہ کرنا کہ جائز نہیں ہوگا۔ تو اس میں برابر کے ہی حصے ڈالے جائیں گے، یا 7 آدمی مل کر خرید لیں یا 2-4 آدمی اس میں جو ہے وہ مل کر خرید لیں اور حصوں کو متعین کر لیا جائے۔ مثال کے طور پر اگر 3 آدمی مل کر ایک بڑا جانور خریدتے ہیں تو 2 آدمی وہ 2 حصے کر لے، ایک آدمی جو وہ 3 حصے کر لے، یوں بہرحال اس کے 7 جو حصے جو ہے وہ اس کے پورے کرنے ہوتے ہیں۔ اور بھی بسا اوقات یوں ہوتا ہے کہ ذہن کے اندر یہ بات آتی ہے، ایک آدمی کہتا ہے کہ مثال کے طور پر میرے اوپر اگر قربانی واجب ہو اور میرے ذہن میں یہ بات ہے میں نے اپنے والدین کی طرف سے تو ابھی تک قربانی کی نہیں ہے، تو اس بارے میں یہ جو اشکال ہے کہ پہلے مجھے اپنی طرف سے کرنی چاہیے یا اپنے والدین کی طرف سے قربانی کرنی چاہیے۔ تو یاد رکھیے گا چونکہ قربانی یہ میرے اوپر واجب ہوئی ہے، میرے والدین کے اوپر تھوڑی واجب ہوئی ہے، تو قربانی جس کے اوپر واجب ہوتی ہے پہلے اس کو اپنی طرف سے اس قربانی کے وجوب کی ادائیگی کرنا اس کے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ پھر اس کے علاوہ اگر وہ اپنے والدین کی طرف سے، دیگر عزیز و اقربا کی طرف سے، جس کی طرف سے وہ قربانی کرنا چاہے وہ قربانی کر سکتا ہے۔ جو بھی میں نے آپ احباب کے سامنے یہ حدیث مبارکہ عرض کی ہے، یہ سنن ابی داؤد اور جامع ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت حنش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ آپ 2 مینڈے ذبح فرما رہے تھے۔ میں نے کہا کہ یہ کیا ہے کہ 2 مینڈے کیوں ذبح کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یہ وصیت فرمائی تھی کہ ایک مینڈا میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے اور ایک مینڈا میں اپنی طرف سے اس کی قربانی ادا کروں۔ تو دیکھیں اب اس حدیث مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سب سے پہلے ہم نے جس کے اوپر قربانی واجب ہوئی ہے وہ اپنے واجب کی ادائیگی کے بعد اگر کسی اور کی جانب سے قربانی کرنا چاہے تو وہ اس کی طرف سے قربانی کر سکتا ہے، اس میں کوئی مذائقہ، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اور اسی طرح یہ جو ہم قربانی کرتے ہیں، بعض احباب جو ہے اس پر قربانی کے اوپر اشکال کرتے ہیں کہ دیکھو کیا ضرورت ہے کہ اتنی زیادہ جانوروں کو ذبح کرنے سے، اس میں تو جانور جو ہے وہ کم ہو جائیں گے۔ یاد رکھیے گا جو حلال ہوتا ہے، حلال کے اندر کبھی بھی کمی نہیں ہوتی، حلال کے اندر ہمیشہ برکت ہی رہتی ہے۔ اب حج کے موقع پر یہ وہاں پر لاکھوں جانور وہاں پر قربان ہوں گے، یوں سارا سال یہ جانوروں کی قربانی ہوتی رہتی ہے، جو دکانوں پر جانور ذبح کر کے ان کو وہاں پر بیچا جاتا ہے تو اس میں تو اس کی کمی آتی نہیں ہے۔ تو یہ قربانی کے موقع کے اوپر بھلا جانور کو ذبح کرنے میں اس میں کتنی بھلا کمی آ سکتی ہے؟ تو حلال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت رکھی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اس میں کوئی کسی قسم کا کسی کو اشکال نہیں ہونا چاہیے۔ وہ جس میں اتنے جانور ذبح ہو جائیں گے اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اور بھائی اس کا فائدہ یہ ہوگا ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بخشش اور مغفرت کا اعلان ہو جائے گا جو اخروی فائدہ ہے، اور جو دنیاوی اعتبار سے فائدہ ہے اس میں کئی لوگوں کا فائدہ ہو سکتا ہے۔ کیسے فائدہ ہو سکتا ہے؟ جو غربا، مساکین اور یتامہ ہیں جو پورا سال گوشت کا استعمال نہیں کر سکتے، وہ عید کے موقع پر ان کے گھروں تک بھی گوشت پہنچ سکتا ہے، یہ دنیا کے اعتبار سے ان کا کتنا زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح جن لوگوں کا دار و مدار صرف اسی کے اوپر ہے کہ پورا سال وہ جانور پالتے ہیں، پالنے کے بعد عید کے موقع پر ان کو بیچتے ہیں، فروخت کرتے ہیں، سیل کرتے ہیں، اور اس کی آمدن سے وہ سارا سال اپنے گھر کا جو اخراجات ان کے ہوتے ہیں اس کو چلاتے ہیں، کس قدر فائدہ ہے۔ اسی طرح جو چارہ اگانے والے ہیں ان کا چارہ بک جاتا ہے، اور جانور جو پالتے ہیں ان کے جانور بک جاتے ہیں، اور پھر اسی طرح غربا، یتامہ اور مساکین ان کا فائدہ ہوتا ہے، ان کے گھروں میں گوشت پہنچ جاتا ہے۔ اور جو لوگ گاڑیوں کو کام کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے جانور لے کے آنا ہے، اس نے اپنے کندھوں کے اوپر تھوڑی اٹھا کر لے کے آنا ہے، وہ وہاں پر استعمال کرے گا، گاڑی کا استعمال کرے گا، گاڑی والا پٹرول ڈلوائے گا، پٹرول والے کا گھر بھی چلے گا اور گاڑی والے کا گھر بھی چلے گا۔ تو اس میں دنیا کے اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے بہت سارے فائدے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا
وہ راتوں کو خلوت سے معمور سجدے، وہ لمبی رکعتوں سے مسحور سجدے، وہ سجدے محافظ مددگار سجدے، غموں کے مقابل عطردار سجدے۔